حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جو بہت نیک تھا، بہت نیک اور پرہیزگار تھا، بہت سخی بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک باغ سے نوازا تھا. اس باغ کا نام زروان تھا جو یمن کے صنعاء شہر میں واقع ہے. یمن کے صنعاء شہر میں یہ کیا کیا کرتا، جب اس کے باغ میں پھل لگا کرتے تو یہ اپنے شہر میں اعلان کروا دیتا کہ جتنے بھی غریب ہیں، جتنے بھی مسکین ہیں وہ باغ میں آ جائے. اس کا ایک روٹین یہ تھا کہ باغ میں جو پھل نیچے گرے ہوئے ہوتے تھے یہ پھل کو اٹھاتا نہیں تھا. وہ اعلان کر دیتا کہ جو پھل نیچے گرے ہوئے ہیں وہ آپ جتنے بھی غریب ہیں وہ اٹھا لیں. علاوہ ازیں جب وہ پھل کو توڑتا جو اس کے پیڑ پہ لگے ہوئے تھے، جب وہ ان پھلوں کو توڑتا تو اس میں سے بھی 10واں حصہ غریبوں کو دیا کرتا. یہ شخص کا روٹین تھا. ایک دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے 3 بیٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے. اب اس کے 3 بیٹے جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم جو ہے غریبوں اور مسکینوں کو اعلان جو ہے ان کو اعلان کر کے نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر ہم اعلان کر کے بتائیں گے ہمارا کنبہ اتنا بڑا ہے تو ہم اپنے کنبے کو کیسے کھلائیں گے. اگر ہم پھل اس طریقے سے تقسیم کریں گے جس طریقے سے ہمارے والد یا ہمارے ابو تقسیم کرتے رہے، اگر ہم کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے. لہٰذا ہم ان میں اعلان نہیں کریں گے اور صبح ہی صبح چلیں گے، سارے پھلوں کو توڑ لیں گے. یہ دیکھیں، یہ درس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. باپ نے سب کچھ کیا، سب کچھ کھڑا کیا ہے نہیں، لیکن جب باپ مر گیا تو اب اس کے ایصال ثواب کے لیے اتنا بھی نہیں کہ ایک مرتبے کا پھل، موسم میں ایک مرتبے کا پھل وہ غریبوں کے نام کر دے تاکہ ایصال ثواب، اس کی ایصال ثواب کی نیت سے کم اس کے باپ کو اس کا ثواب پہنچے. یہ بھی ہم نہیں کرتے. یعنی یہ ہماری عادت ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ تو اس شخص اس کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اعلان نہیں کریں گے اور جو بھی پھل ہوگا وہ ہم جو ہے اس کو بیچ کر اپنے گھر کو، اپنے کنبے والے کو کھلائیں گے. اتفاق دیکھیے، یہ وہ نیت کر کے رات کو سوئے کہ صبح اٹھیں گے اور جا کر پھل توڑ لیں گے. رات کے ٹائم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طواف کرنے والے نے اس پورے باغ پر طواف کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب نے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. ابھی جب صبح صبح گئے تینوں بھائی تو انہوں نے دیکھا، ان میں سے ایک تو کہتا ہے، دیکھ کے ایک دم ہکا پکا رہ گیا کہ وہ باغ جس پہ کثرت سے پھل لگا کرتے تھے یہ اچانک جل کیسے گئے. تو وہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم شاید رستہ بھٹک گئے، یعنی ہم دوسری جگہ آ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. ان میں سے ایک نے جو کہا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اپنا ہی باغ ہے، تم ذرا یہ یاد کرو کہ تم نے نیت کیا کی تھی رات کو، تم نے رات کو نیت کیا کی تھی. یہ تمہارے اس نیت کا نتیجہ ہے، تمہارے اس نیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ صلہ دیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری اس نیت کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اے پروردگار، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یقیناً ہم نے غلط ارادہ کیا تھا، ہم نے گناہ کیا تھا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اب ان سب نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم شرکس تھے، یعنی ہم نے نافرمانی کی، ہم نے توبہ کی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرکسی کی. کاش ہم یہ ارادہ نہ کرتے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑگڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. پروردگار عالم نے ان کو اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمایا، ان کو اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمایا جو باغ جل کے راکھ ہو گیا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا. میرے پیارے یقین مانے، خدا کی قسم میرا پروردگار بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کتنے ماؤں سے؟ ایک ماں کی محبت کی کوئی مثال ہے دنیا میں؟ کوئی بھی ایک مثال دے دیجئے. خدا کی قسم ماں کی محبت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. اگر بچہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا اور ماں زندہ ہے
تو اس کے لیے وہ وہی بچہ ہوتا ہے. دنیا والے کے لیے وہ بچہ کالا لیکن ماں کے لیے وہ چاند ہوتا ہے. دنیا میں کوئی، کیونکہ ماں کی محبت پیدا ہوتی نہیں ہے، پیدا نہیں کی جاتی، پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ عطائی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت عطا فرماتا ہے کہ ماں چاہ کر بھی اپنے دل سے بچے کی محبت نہیں نکال سکتی. یار ذرا سوچئے کہ وہ ماں جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے نا تو اپنے جگہ پر، پیشاب کی جگہ پر سو کر اپنے بچے کو سوکھے میں رکھتی ہے. یہ کوئی کر پائے گا؟ آپ یہ کوئی کر پائے گا؟ ویسی محبت ہو جو آپ نے کی ہو، جو محبت آپ نے کی ہو، فطری نہ ہو، جو آپ نے محبت کی ہے، کیا ایسا کر پائے گا آپ کا محبوب؟ ہرگز نہیں. لیکن وہ ماں کیونکہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے پریشانی اٹھانا برداشت کرتی ہے، چاہے جائے کہ اس کا بچہ یا اس کی بچی محبت کو، اس کی بچی تکلیف کو برداشت کرے. ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اس پروردگار کی بارگاہ میں روئیں گے اور گڑگڑائیں گے، تو کیا میرا پروردگار ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گی. میں بارہا ایک مثال دیتا ہوں شیطان کی. کتنا بڑا نافرمان تھا. اللہ نے کہا اے ابلیس، سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو. ابلیس کہتا میں کیوں کروں؟ میں نہیں کروں گا. ادا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے. تو جو اوپر ہے وہ نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ بھائی آگ اوپر جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے. بات ہے یہ نہیں ہے؟ جی جی. تو وہ یہ کہتا ہے ابلیس کہ پروردگار میں کیوں سجدہ کروں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو جو اوپر ہو اعلیٰ یا ادنے کو سجدہ کیوں کرے؟ اس کی بات تو صحیح تھی نا. اس کی بات کہ جو اوپر ہے وہ نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ لیکن شاید وہ بھول گیا. اچھا سارے نمازیں اس نے پڑھی، روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر ابلیس نے نماز نہ پڑھی ہو، لیکن کثرت سے جو چیز اس نے کیا اسی چیز نے اسے جنت سے نکلوا دیا. سجدے تو اس نے منع کیے تھے نا. کیا منع کیا تھا ابلیس نے جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکلنا پڑا؟ یا فرشتوں کے صف سے اس کو خارج کر دیا گیا؟ سجدہ اس نے نہیں کیا. ساری زندگی سجدہ کی، روئے زمین کے کسی کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک سجدہ کا انکار کیا اس نے، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. بتانا مقصد یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اللہ سے ڈائریکٹ آرگومنٹ کیا، لیکن جب اس نے کہا میرے پروردگار ٹھیک ہے تو مجھے جنت سے نکال تو رہا ہے، تو مجھے مردود تو قرار دے رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن بندوں کی وجہ سے، جن بندیوں کی وجہ سے تو مجھے، جن انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، فرشتوں کے سب سے خارج کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیری کتنی عبادت کریں گے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ضرور مجھے تیرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے، یہ ابلیس اللہ سے کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم، میں ضرور انسان کو بھٹکاؤں گا، ضرور بھٹکاؤں گا انسان کو، اور پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تیری کتنی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی قسم میرا پروردگار بھی جلال میں تھا اس وقت. میرا پروردگار کہتا ہے کہ ابلیس جا، تجھے جس کو بھٹکانا ہے بھٹکا لے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ان تمام لوگوں سے جو تجھے فالو کریں گے، ان تمام لوگوں سے جو تیری بات مانیں گے. آج دیکھ لیجئے، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی. یعنی قاتل جس نے قتل کیا اس سے بھی محبت، اور جس کو قتل کیا گیا اس سے بھی محبت ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر قاتل سے محبت کرتے ہو تو مقتول سے دشمنی، جس کو قتل کیا گیا اس سے دشمنی ہوگی. یا جس کو قتل کیا گیا ہے اگر اس سے محبت کرتے ہو تو قتل کرنے والے سے دشمنی. علامہ اقبال نے کہا عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ کس کو کہے گا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی. سجدہ اللہ کو بھی کرتے ہو، ابلیس سے یارانہ بھی ہے. اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہو، برائیاں بھی کرتے ہو. سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے محبت کی صلہ مانگے گا؟ کس کو کہے گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا؟
علامہ اقبال نے فرمایا یہ حقیقت ہے. خدا اپنی عاقبت کو سدھارے. ابھی ٹائم ہے, جب تک موت نہیں آ رہی نا, جب تک ٹائم, یقین مانے, جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی جب تک ٹائم ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ کب آنکھ بند ہو جائے. پتا ہی ابھی بیٹھا ہوں میں, مجھے نہیں یقین ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں کل کا سورج دیکھ پاؤں. ہو سکتا ہے کل کا سورج میرے بغیر نکلے, ہو سکتا ہے کل کی شام میرے بغیر طلوع ہو جائے, کل کا چاند میرے بغیر نکلے, ہو سکتا ہے کل کا دوپہر مجھے دیکھنا میسر نہ ہو. تو میرے پیارے, جب ہماری موت کا ہمیں پتا نہیں لیکن موت یقینی ہے. آپ سے ایک بات, یہ میری پیاری ماں بہنوں کے لیے ہے. آج اگر ہماری ماں بہنیں یا ہماری بات, بہت سے ہمارے نوجوان بھائی سے میں نے سنا ان کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے. ایک چھپکلی جب گھر میں دیکھ لے یا